صفحہ نمبر 17 یعنی 17 بہشتی زیور دوسرا حصہ، اور سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان۔ فرض نماز پڑھنے میں کیا کیا نسبت ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان، اس کے چند پوائنٹ پہلے بھی لاگ میں ہم بیان کر چکے ہیں، جو بقیہ پوائنٹ ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں جو فرائض ہیں ان میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصداً چھوڑے ہو یا بھولے سے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور بعضی چیزیں واجب ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی چیز قصداً چھوڑ دے تو نماز نکمی اور خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی پھر سے نہ پڑھے تو خیر تب بھی فرض سر سے اتر جاتا ہے، لیکن بہت گناہ ہوتا ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ اور بعضی چیزیں سنت ہیں اور بعضی چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 2، نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ نماز کی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، کھڑا ہونا، قرآن میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا، رکوع کرنا اور دونوں سجدے کرنا، اور نماز کے اخیر میں جتنی دیر التحیات للہ پڑھنے میں لگتی ہو اتنی دیر بیٹھنا۔ اور مرد بھی اگر تنہا نماز پڑھے تو اس کو بھی فرشتوں کی نیت کرنی چاہیے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو جو لوگ دائیں جانب ہیں ان کی دائیں طرف سلام پھیرتے وقت نیت کرے، اور جو بائیں طرف ہیں ان کی بائیں طرف سلام پھیرتے وقت نیت کرے، اور مقتدی امام کی بھی نیت کرے۔ اگر امام دائیں طرف سے ہے دائیں طرف کے سلام میں نیت کرے، اور اگر بائیں طرف سے ہے تو بائیں طرف کے سلام میں، اور اگر بالکل سامنے ہے تو دونوں طرف کے سلام میں امام کی نیت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے نہ کہ خاص۔ یہ لفظ بہرحال تصحیح الاغلاط، یہ کھڑا ہونا بہت علماء کے نزدیک 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار میں فرض ہے، بجائے لفظ یعنی کہ لفظ اور اس طرح اس مرتبہ درج ہو۔ مراد خروج باللفظ اسلام تسہیل فہم کے لیے یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے۔ پہلے غلطی سے لفظ کے موقع پر کی جگہ پر لفظ کہہ کے لکھ دیا گیا ہے، اب درست کر لیا جاتا ہے۔ نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، کھڑا ہونا، قرآن میں سے کوئی صورت یا آیت پڑھنا، رکوع کرنا اور دونوں سجدے کرنا، اور نماز کے اخیر میں جتنی دیر التحیات للہ پڑھنے میں لگتی ہو اتنی دیر بیٹھنا۔ نمبر 3، یہ چیزیں نماز میں واجب ہیں۔ الحمدللہ پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا، ہر فرض کو اپنے اپنے موقع پر ادا کرنا، اور پہلے کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھنا، پھر صورت ملانا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، 2 رکعت پر بیٹھنا، بیٹھکوں میں التحیات للہ پڑھنا، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا، ہر چیز کو اطمینان سے ادا کرنا، بہت جلدی نہ کرنا۔ نمبر 4، ان باتوں کے سوا جتنی اور باتیں ہیں وہ سب سنت ہیں، لیکن بعضی ان میں سے مستحب ہیں۔ نمبر 5، اگر کوئی نماز میں الحمدللہ نہ پڑھے بلکہ کوئی اور آیت یا کوئی اور پوری صورت پڑھے، یا فقط الحمدللہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی صورت یا کوئی آیت نہ ملائے، یا 2 رکعت پڑھ کے نہ بیٹھے اور بے التحیات للہ پڑھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے، یا بیٹھ تو گئی لیکن التحیات للہ نہیں پڑھی، تو ان سب صورتوں میں سر سے فرض تو اتر جائے گا، لیکن نماز بالکل نکمی اور خراب ہے۔
پھر سے پڑھنا واجب ہے، نہ دہراوے گی تو بڑا گناہ ہوگا، البتہ اگر بھولے سے ایسا کیا ہو تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ نمبر 6، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے موقع پر سلام نہ پھیرا بلکہ جب سلام کا وقت آیا تو کسی سے بول پڑیں، بات کرنے لگیں یا اٹھ کے کہیں چلی گئیں یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ فرض تو اتر جائے گا لیکن نماز کا دہرانا ریپیٹ کرنا واجب ہے، پھر سے نہ پڑھے گی تو بڑا گناہ ہوگا۔ نمبر 7، اگر پہلے سورت پڑھی پھر الحمدللہ پڑھی تب بھی نماز دہرانا پڑے گی۔ اگر پہلے سورت پڑھی پھر الحمدللہ پڑھی یعنی الٹ کر دیا تب بھی نماز دہرانی پڑے گی، اور اگر بھولے سے ایسا کیا تو سجدہ سہو کرے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔